الرحمن الرحيم حامل أو مرضع خافت على نفسها أو ولدها أو مريض خاف زيادة مرضه والمسافر أفطروا وقضوا بلا فدية عليهم وقيل بسم الله الإفطار مختص بمرضعة أجرت نفسها للإرضاع ولا يحل للوالدة إذ لا يجب عليها الإرضاع. أقول لو كان حل الإفطار بناء على وجوب الإرضاع فعقد الإجارة لو كان قبل رمضان يحل لها في رمضان ينبغي ألا يحل لها الإفطار إذ لا يجب عليها الإجارة إلا إذا دعت الضرورة إليها. أما الوالدة فلا يحل لها الإفطار إلا إذا تعينت فحينئذ يجب عليها الإرضاع فيحل لها الإفطار. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. اچھا جی، رمضان کے مسائل چل رہے ہیں. شیخ فانی کا مسئلہ آ گیا. مسئلہ اور حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی اور نالے نا تو پھر ضمیر مفرد دی. خوف کرے اپنے آپ پر کون حاملہ یا اپنے ولد پر کون مردع. دو یا مریض خوف کرے اپنے مرض کی زیادتی کا. کتنے ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور مسافر افطارو روزہ نہ رکھیں، روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے اور بعد میں قضا کریں بغیر فدیے کے. ان پر فدیہ کوئی نہیں ہے تو روزے کی جگہ روزے قضا کرنے، روزوں کی جگہ قضا کرنے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ قولہ مردع اسم فاعل ہے. ارضا سے یہ وہ عورت ہے جس کی شان سے ہے دودھ پلانا، یعنی جنہوں بچہ جمے تو دودھ آندا ہے جی. تے اگرچہ وہ دودھ نہ پلا رہی ہو بچے کو. اور ایک ہے مؤنث مردع، یہ وہ ہے جو دودھ پلا رہی ہو بچے کو اپنے پستان کے ڈالنے کے وقت بچے کے منہ میں جی. مجھ لیاری ہے تے مجھ چویندی پئی ہے. انہیں دو لفظاں چ فرق ہے کہ کوئی نہیں؟ اور جڑی سوپ ہے انہوں کیا آدھے لیاری آدھے کیا آدھے بولی ہیں کی سواڑی. سواڑی ہے تو جلے چوندے اس ٹائم کیا دے لفظ بول دے ڈوہندے پین جی. یہ جڑی سہاڑی ہے تو ڈوہندے پین انہیں دونوں چ فرق ہے کہ کوئی نہیں ہیں؟ یہ فرق اتنے بھی جی. چلو جی انہیں تو یہ تھے لفظ نہیں کریے بوکھا جنہیں تو سارے لفظ اوکھے دو سنائے نہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو مردے ان جنہوں بچہ پیدا ہے تو دودھ آیا ہے. مردیا جڑی بالفعل بچے دے پستان چ منہ پایا تو دودھ پیاندی پئی ہے. اچھا جی. خافت یعنی خوف کرے حامل یا مردیا کس چیز کا؟ روزے کے سبب سے. کس سبب سے؟
اپنی جان پر یا اپنے ولد جو دودھ پینے والا ہے یا جو جنین ہے پیٹ میں مرض کے پیدا ہونے کے ساتھ یا مرض کی زیادتی کی وجہ سے ظاہر سارا دن بھکھیا پیاسے رہنا ہے جی تو دودھ بنتا ہے جی مجھ نو کھال شل کھوائیے انہوں کھال نہیں کھوانی تو دودھ کیویں بننا جی تو کٹا تو بھکھا رہ جانا جی ہاں اے وجہ جی تو لہذا بھی انہوں اجازت ہے جی قولہ زیادت مرضہ مرض کی زیادتی یا صحت کا دیر سے ہونا ابطاء صحت ہے بے صحت دیر سے ہوگی یا عضو کا فساد ہو جائے گا یا آنکھوں میں درد ہو جائے گا اللہ اکبر یا زخم ہو جائے گا یا صداع سر چکرانے لگ جائے گا یا اس کی مثل کوئی بھی تکلیف ہے پس اگر نہ خوف کرے مرض سے تو پس روزہ اس پر کس پر مریض پر کس پر مریض پر ایشا بس قضاء کی شے یعنی رمضان کے بعد ضرر کے امن کے وقت پہلیاں 3 صورتیں اور سفر کے زوال کے وقت چوتھی صورت میں رمضان واپس آ کے نہیں قضا شروع کر دینے جڑے باقی رہ گئے انہوں ادا کرنے نے اس تو بعد قضا کرنے وہ سمجھے ہی اچھا جی بلا فدیت بغیر فدیے کے بغیر اصل اس میں قول ہے اللہ جل جلالہ کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر منع کیا ہے یعنی جب افطار کریں تو لازم ہے اس پر روزہ ما فاتہ کے اندازے کے ساتھ جتنے قضا کی جنہیں چھوڑے نہیں رکھے تو اتنے کرنے ہیں اور نہیں اثر فدیے کے لیے اس میں فدیے کو دخل نہیں ہے اور حامل یہاں تو ذکر ہے کس کا مریض کا اور ایت اتھے نہیں ہے کہ تیرے کو بھی کتاب نے پچھلے صفحہ کیڑے یہ نہیں پڑھتا پہ صفحہ اتھے پچھلے پاس کیڑی شاہی ہے 10 منٹ نہیں ہوا جی کہ ایت میں تو ذکر ہے کن کا حد ہو گئی یار تے حامل تے مردیا کہ میں نال جوڑی ہیں جی چنگی گل ہے اور چھاپے کے ہی ہوں اور حامل اور مردے دیا گیا ہے اس کے لیے حکم کس کا اے مریض دے حکم اچنے کہ میں حکم اچنے بھی یا اپنی جان دا خطرہ ہے یا بچے دا نقصان ہو جائے گا تو یہ مرض یہ کہ پس لازم ہے دونوں پر قضا فقط کن پر حامل اور اچھا اور شاہد اس کے لیے حدیث ہے سونے دا فرمان کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا ہے مسافر سے اور حامل سے اور مردے سے صوم کو اخراج اصحاب سنن الاربعہ بے خدروں بنا پہن فعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ جل عز و جل جلالہ وعدان المسافر شطر الصلاة سمجھا رہی ہے اور وعن المسافر والحامل والمرد الصوم اینیا کتابہ دا والا ہی تھلے جی اچھا جی واپس چلو یہ تو سی پہلی گل وکیلا اے حاملہ تے مردے دی گل بعض نے کہا ہے کہ حلال ہے افطار کا حلال ہونا مختص ہے مردیا کے ساتھ اے بے مطلقاً مردیا جڑی ہے نا ان دے واسطے روزہ نہ رکھنا اے اجازت نہیں ہے خاص ہے کیڑی کہ صبر کروے اجارت نفسہا جس نے اجرت پر دیا ہے اپنے آپ کو دودھ پلانے کے لیے
ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਮਲਾ ਤੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਜਰਤ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਨਾ ਰੱਖਣੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਉਜਰਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਜਰਤ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੀ। اور نہیں حلال والدہ کے لیے کیونکہ نہیں واجب والدہ پر دودھ پلانا. سمجھئی؟ ایک کیلا ہے، ایک کیلا ادوں ویخ جہدے وچ اشمام بھی جائز ہے، قیلا. ہاں چلو اتنے کیلا ٹھیک ہے. حاصل اس قول کا اور وہ مذکور ہے ذخیرہ وغیرہ میں یہ ہے کہ بے شک افطار اور روزہ نہ رکھنا بلا بھی 12 بجے تروڑنا نہیں، بے شک افطار محض حلال ہے خوف کی علت کے ساتھ ولد پر مردیا کے لیے. مردیا نو بچے ہوتے خوف دا بے خوف ہے بھی دودھ نہیں آوے گا تو بچے دا نقصان ہو جائے گا. اور اسی طرح اور اسی طرح اگر اجارہ ہے تو پھر بھی بچے کا باوجہ واجب ہونے دودھ پلانے کے اس عورت پر. جی آگے سمجھے، ایک طے کہ بچے ہوتے خوف ہوئے اور اجارہ. بہرحال ایک کیلا دا قولی، کیلا دا مسئلہ، بہرحال پس نہیں واجب اس پر یہ کس ہوتے کیڑی شے کیوں؟ باوجہ ممکن ہونے یہ کہ اجرت پر لے مولی ہاشم مردیا کو، اجرت پر لوے بیوی آکھے میں روزے رکھنے تو پس نہیں حلال والدہ کے لیے افطار. ہاں مگر جب متعین ہو والدہ ارضا کے لیے، متعین کی میں ہوئی بائیں طور کے ہو اب تنگ دست یا ولد نہیں لیتا پستان ماں کے غیر کا، کسی اور دا پستان منہ چ نہیں دودھ نہیں پیندا. اور اس کی مثل ساڈے ملک چ مسئلہ نہیں چل سکتا کیونکہ اتنے نظام ہی کو نہیں ہے گا. کیڑا میں دودھ پلانے اتنے دائی رکھنی، عرباں دا تے نظام بڑا پابندی نال سی. جی کی سی؟ بڑا پابندی نال نظام سی. سنے نظام سی نظام. اچھا جی اے بجائی اور رد کیا ہے اس کو فتح القدیر میں باہر میں اور ان کے غیر میں کہ یہ جو قیل ہے یہ ظاہر الروایہ کا خلاف ہے. بھائی ماں واسطے اجازت ہے دودھ پلاون واسطے، اور سمجھے ہی اگے ویخ ظاہر الروایہ کے وخلاف قولہم، اور علماء کے اس قول کے بھی خلاف ہے. کیڑا کہ خاف طلاب والا دیہا کہ خوف مردیا خوف کرے اپنے ولد پر کی اللہ والا دیہا نہیں تیرا پتر کتھے وے اپنا ہوندا یا گوانڈیاں دا پوچھی دے ہوندا اپنا. انہیں دا بولی جو فرق نہیں پڑے جڑا تو سمجھی بیٹھے ہوں. خوف کرے خافت اللہ والا دیہا کہ ولد کی اضافت مردے کی طرف. جی بھی انہوں نے اس قول دے بھی خلاف ہے. اتوں پتہ لگتا ہے کہ ماں نو اجازت ہے کنوں اور مردیا دوجی نو تے ہے ہی ہے جڑی کچھ اجرت لئی ہے لیکن ماں نو جی. بلکہ صحیح یہ ہے کہ دائی اور ماں حلال ہے دونوں کے لیے روزہ نہ رکھنا مطلقاً، لیکن کدوں اور دودھ پلانا دونوں پر واجب ہے. علیہا علیہما
تے کدے ہووے نا علیہا تے تامی ٹھیک ہے. اور دودھ پلانا ماں پر واجب ہے دیانتاً مطلقاً. سنیں جی گل ماں دی ہے بے دیانتاً تے مطلقاً واجب ہے. اور قضان بھی واجب ہے اس صورت میں جب کہ باپ تنگ دست ہو یا نامیسر ہو مردیا غیر اس کا. ہن سمجھائی جی. تو علیہما نہیں علیہا کی. اچھا جو سمجھی گل بھئی ماں اتے دیانتاً تا واجب ہے اللہ دے نزدیک. اور قضان بھی واجب ہے پیو تنگ دست ہے یا اور مردے نہیں ملدی یا بچہ دودھ ہی نہیں کسی دا پیندا. سمجھے جی. ایسا بس. اچھا جی اجارت یعنی عقد کیا اس نے اجارے کا اپنے بے ارضائے والد غیر ہاں اپنے غیر کے بچے کے دودھ پلانے پر. گل مک گئی. اور کو سمجھ آندی پئی. اچھا جی ہن گل سنو مولانا عبید اللہ صاحب صدر الشریعہ دی تے پھر سنا کہ مولانا عبداللہ صاحب دی. اقول ایسے نہ کیلا ہن اقول نہ رد کرو نے کیلا نو پہلی زہر و روایہ سے. میں کہتا ہوں اگر ہو افطار کا حلال ہونا بنا کرتے ہوئے اردا کے وجوب پر. کس پر؟ بے دودھ پلانا واجب ہے تے جس عورت دودھ پلانا واجب ہے تاں واسطے روزہ نہ رکھنے دی اجازت ہے. اگر اس نو بنائیے بنیاد بے افطار دا حلال ہونا یہ مبنی ہے کیڑی گل تے تو اسی سوال کر دیاں پس عقد اجارہ اگر ہو رمضان سے پہلے تو پھر تو ٹھیک ہے حلال ہے اس کے لیے. کس کے لیے؟ دائی کے لیے. دائی زیر اس کے لیے او کوگو. لیکن اگر نہ ہو رمضان سے پہلے بغیر اجرت پر دے اپنے آپ کو رمضان میں تو پھر انج نہیں سی کرنا چاہیے چونکہ روزے جو رکھنے سو تو واجب تو کوئی نہیں سی نا تو واجب بھی کر دی اپنے ہوتے تو مناسب ہے یہ کہ نہ حلال ہو زہر کے لیے افطار کیونکہ نہیں واجب اس پر اجارہ مگر جب کہ بلائے ضرورت اس کی طرف کہ بچے نو اور دودھ پیان والی کونی یہ تے ہن مجبوریت ہے تے جے نہ ہوے تے رمضان وچ کدی اجرت تے دیندی ہے تے پھر تو ٹھیک نہیں ہونا چاہیے. اے آکھیا ہے مولانا عبید اللہ صاحب نے. بہرحال والدہ پس نہیں حلال اس کے لیے افطار مگر جب کہ متعین ہو والدہ تو پس اس وقت واجب ہے والدہ پر دودھ پلانا تو پس حلال ہوگا اس کے لیے افطار کرنا. کیا کرنا؟ افطار. او وکھنا تھلے او یعنی متعین ہے ماں دودھ پلانے کے لیے دائی ہے کوئی نہیں یا زوج قدرت نہیں رکھتا دائی کے اجرت پر لینے کی یا بچہ کسی اور کا دودھ پیتا ہی نہیں ہے. اے کیتی یہ تقریر اقول نال مولانا صدر الشریعہ رحمہ اللہ نے. مولانا عبداللہ صاحب فرماتے ہیں بنا ان کا مطلب ہے یہ مصدر مبنی للمفعول یعنی مبنی ہے اردا کے وجوب پر جیسا کہ سمجھا گیا ہے ماں کی کیلا اس سے جو کی مما کیلا سے سنیں بے واجب ہوئے تو حل الافطار مختصم بمردیا او اجارت نفسا للاردا تو وجوب سمجھ آیا. اچھا جی ینبغی کی بے اگر رمضان دے وچ اپنے آپ نو اجرت دے تو پھر تو مناسب ہے کہ افطار حلال نہیں ہونا چاہیے. مولوی راکھنا ہے نہیں یہ ینبغی جڑا ہے نا یہ غیر ینبغی بنوں ہے. کیویں بنیا جی؟ تحقیق رد کرتا ہے اس کو ہر وہ جو نظر کرتا ہے مولانا عبید اللہ صاحب کی کلام میں بائیں طور کے عقد اجارہ تو مباح ہے 12 مہینے. عقد مثلا عورت دودھ جڑا نا اندر کول بچے نو دودھ پوانا ہے تو اندر نال اجرت کرنی ہے تو 12 مہینے جائز ہے جی.
پس جب عقد کیا اس نے رمضان میں بنا کرتے ہوئے اجارے کے مباح ہونے پر، تو اجارہ تو مباح ہے، اجارہ جب مباح نے کر لیا ہے تو ہن تو واجب ہو گیا، تو واجب ہو گیا اس پر دودھ پلانا بنا کرتے ہوئے اجارے پر، پس حلال ہے اس کے لیے۔ کس کے لیے؟ دائی۔ وبالجملہ خلاصہ یہ ہے کہ وجوب اجارہ رمضان میں نہیں نقصان دیتا، وجوب کا عدم وجوب ارضاء میں۔ جی وجوب اجارہ کس میں نہیں نقصان دیتا، اس وجوب کا نہ ہونا کس میں؟ وجوب ادا میں۔ اور بس کیا مطلب دھیان کرے جے کہ اس واسطے اجارہ تے جڑا وہ تو حلال ہے جی کہ مباح ہے، کی ہے مباح ہے، تو لہٰذا اگر رمضان وچ اجارہ واجب نہ ہوئے بلکہ کی ہوئے مباح ہوئے، مباح ہوئے، مباح ہوئے، نسلیہ پیچھے دس کے ہیں جی بے اجارہ ذاتی طور پر بے انا کدل اجارات مباح فی کل زمان اے فی 12 مہینے واجو۔ اچھا ہن پڑھا کے ہیں جی کہ بھئی وہ تو 12 مہینے جڑا نا جائز ہے جی، تو اگر رمضان میں اجارہ واجب وجوب نہیں نقصان دیتا، اس کا وجوب کا عدم کس چیز میں؟ وجوب بھئی اجارہ تا مباح ہے تو لہذا دودھ پیانا واجب ہوئے تو جمع ہو سکتے ہیں جی، اور فطرہ کا حلال ہونا، فطرہ روزہ نہ رکھنا مطلب فطرانہ، اور فطرہ کا حلال ہونا محض وہ مبنی ہے کس پر؟ نہ کہ اجارے کے وجوب پر، اجارے کے وجوب پر نہیں مبنی بلکہ پس فما حکم علیہ، پس وہ جو حکم کیا اس پر کہ یہ مناسب ہے، یہ ان سے ہے جو نہیں ہے مناسب۔ اور جڑو آکھے نا قول وچ کہ رمضان میں اگر اجارہ کوئی کسی والے چکندے نے اشارہ کرا کہ رمضان میں جو اجارہ کرنا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ نہ کرے تو اجازت ہے، تو لہٰذا اب اگر رمضان میں وہ اجارہ کرتی ہے تو پھر اس پر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے بلکہ روزہ رکھے، چونکہ اس نے کیوں اجارہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیا ہے بھی اجارہ تو 12 مہینے مباح ہے، جب اجارہ مباح ہے تو اس نے رمضان میں مباح کام کیا ہے، اب اس مباح کام کے بعد دودھ پلانا واجب ہے جی، لہذا اجارہ رمضان سے پہلے کرے رمضان کے اندر کرے یہ مباح کام ہے، یہ مباح کام ہے، اور دودھ پلانا بعد میں واجب ہے، جب اجارہ ہو جائے گا تو پھر واجب ہے۔ اے گل جی او جرا گو آکھے جی بھئی او فہین ایسن یاجبو جی، اور کدے ماں کلی اور کوئی زانی کوئی نہیں، کیونکہ ماں اگر نہ دودھ پلائے گی اس وقت جدو ہور دائی کو نہیں لبدی تو یہ عدم دودھ پلانا پہنچا دے گا ہلاک الولد تک۔ کتھے آئے با میرے ہو یارو، اور حامل یا مردے خوف کرے اپنے آپ پر یا اپنے ولد پر، یا مریض خوف کرے اپنے مرض کی زیادتی کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مسافر کتنے ہو گئے کل؟ افطار کریں، روزہ نہ رکھیں اور قضا کریں بغیر فدیے کے ان پر۔ بعض نے کہا ہے
اور تھلے لکھے ما ذاکر و اشارے بصیغت تمریز، تمریز جان دے اور جیڑی گل کیلے نال کریے انہوں آکھدا تمریز بھی یہ کمزور ہے، بے بیمار بنانا، مرضا یا مرض و تمریز بیمار بنانا، تو پھر لفظ بول دینے کیلا کے ساتھ بھی اس قول کی کمزوری کی طرف اشارہ کیا ہے، تو بیماری بھی تو کمزوری ہوندی ہے نسلی ہو، وال چٹے شروع ہو گئے نا تیرے، میری کھپ کھپاؤ تھی ہے جی۔ اچھا جی، کہ اور یہی منقول ہے ذخیرہ سے، رد کیا اس کو مذہب کے محققون نے اور اشارہ کیا اس نے آگے جا کے دسے جی، اس لیے کہ ارضاء واجب ہے ماں پر، اور خاص کر کے جب زوج دائی کو اجرت پر لینے کی قدرت نہیں ہے، سنیں، اور بعض نے کہا ہے حلال ہے افطار، افطار کا حلال ہونا مختص ہے مردیا کے ساتھ، ایسی مردیا جس نے اجرت پر دیا اپنے آپ کو ارضاء کے لیے، اور نہیں حلال والدہ کے لیے، کیونکہ نہیں واجب والدہ پر دودھ پلانا۔ میں کہتا ہوں اگر ہو افطار کا حلال ہونا مبنی ارضاء کے وجوب پر، تو پس عقد اجارہ اگر ہو رمضان سے پہلے تو حلال ہوگا اس کے لیے اور دائی کے لیے افطار، لو لم یکن، لیکن اگر نہ ہو یہ عقد اجارہ رمضان سے پہلے، بلکہ اجرت پر دے اپنے آپ کو رمضان میں، تو مناسب ہے یہ کہ نہ حلال ہو اس کے لیے افطار ہو، کیونکہ نہیں واجب اس پر اجارہ، مگر جب کہ بلائے ضرورت اس کی طرف، ضرورت ہے وہ بچہ جمع ایک عورت نو دودھ ہی نہیں آیا، یا فرض کرو ماں دی فوت ہو گئی ہے تے دوجی عورت دا بچہ جمع اور شے کو نہیں بچے نو کھوان واسطے، تے قاضی اس تے لازم کرے گا تو اپنے پیسے لو تے اس بچے نو نہ دودھ پیا جی۔ اچھا جی، بہرحال والدہ پس نہیں حلال والدہ کے لیے افطار، مگر جب کہ متعین ہو تو پس اس وقت واجب ہے والدہ پر دودھ پلانا، پس حلال ہے والدہ کے لیے افطار۔ وصوم مسافر لا يضره احب ولا قضاء مات في سفر او مرض لا تجب الفدیہ۔ بتا ٹرے میں تو سا لینا بگا ٹر تو صح او اقام ثم مات فدا عنه وليه بقدر ما فات عنه ان عاش بعده بقدره والا فبقدرهما، اے بقدر الصحة والاقامة، فانه اذا فاتت 10 ايام فأقام بعد رمضان 5 أيام ثم مات، أو صح بعد رمضان 5 أيام ثم مات فعليه فدية 5 أيام وشرط لها۔ او صبر۔ اور مسافر کا روزہ رکھنا نہیں نقصان دیتا مسافر کو تو احب ہے جی، کہ جس مسافر کو روزہ رکھنا تو اس کا صوم احب ہے، چنگی گل ہے۔ سنیں جی، اے گل مک گئی، ان ایک باری پڑھ لو۔ قولوا لا يضره، صفت ہے مسافر کی، ایسا مسافر کہ جس کو روزہ رکھنا نقصان ہو گیا پہ۔ اچھا مقید کیا لا یضرہ کے ساتھ، اس لیے کہ اگر روزہ نقصان دے اس کو تو اب مسافر مریض کے اور اس کی مثل کے حکم میں اب افضل کیا ہے؟ روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔
اچھا جی اس ضرورتوں کی مراد ہے، مراد لا یا درو نہیں آکھے، ضرر ضرورت نہیں، ضرر مراد ضرر سے مشقت کی شے، مشقت، نہ کہ ضرر البدن بے خصوص ہی، خاص کر کے بدن دے جڑے نا ضرر نہیں مراد ہے، مشقت ہے، مشکل ہے۔ اور یہی محمل ہے اس حدیث کا کیڑی کہ فرمایا نہیں ہے نیکی سے روزہ رکھنا سفر میں، جی جن دے بچ مشقت ہوئے تو مشکل نو پہ جاوے، اتھے روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ اخرجہ مسلم والنسائی وغیرہما، تے دوسری حدیث سنو، پس تحقیق ثابت ہے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ایک رجل کو درخت کے سائے کے نیچے ہے، چھڑک رہا ہے اپنے اوپر پانی، اپنے تو پانی ترونک رہے، سونیا فرمایا کیا حال ہے تمہارے ساتھی کا، اینو کی ہوئے ہے؟ عرض کی کہ یہ روزے دار ہے، تو پس فرمایا تھا یہ قول جڑا پچھلا ہے، او لیسا من البر، میں تینوں بیکھا، میں پہنے کو حدیث چا پڑھ دوں، میں نے بیکھی جا رہا ہے، لیسا من البر، پس فرمایا سونیا یہ فرمان بطور زجر مسافر کے روزے سے اور رخصت کو قبول نہ کرنا باوجود مشقت کے، اس وقت فرمایا سی کہ جڑا نا چونکہ جڑا شان ورود ہوئے کھو نا بندہ تکلیف نہ پانی ترونگ رہا ہے، فرمایا انج دا روزہ رکھنا اے نیکی نہیں، اے نیکی نہیں، سنے ہی وہ ہے کہ بے نیکی انج دی کرنی بے اگلیاں 50 نیکیاں دی ہمت ہی نہ روے، انج نہیں، نیکی انج دی کرنی بگا میں ٹرنا ہے، کیونکہ فیضا فراغتا تے نم نہیں ہے گا فارغ ہو کے سو جا، بلکہ فیضا فراغتا اگلی نیکی واسے کھلونا ہے، تو تاں کھلونا ہے جے پچھلی نیکی دی وجہ تو گسا پچھ رہا ہو پہ تھا، تے جو انی مشقت کر لی بگا لمحے پہ جو تو پھر فائدہ کی ہے جی۔ بسم اللہ۔ اچھا جی احبو کی او بینا پہ کیونکہ سن بھی اے روزہ رکھنا احب کیوں اگر نقصان نہ دے ویتا ہے، کیوں احب ہے؟ احب تے دلیل اس لیے کہ رخصت صوم میں مسافر کے لیے یہ رخصت ترفیہ و تیسیر ہے، یہ رخصت آسانی تو رخصت ترفیہ گزرا لفظ اولے فکر بمعنی آسانی، نرمی، اور کبھی ہوتا ہے یہ کام اے جڑی نرمی ہے نا آسانی، کبھی ہوتا ہے یہ روزہ رکھنے میں جماعت کے ساتھ، مسافر باقی روزہ رکھ رہے بھی رکھ رہے ہیں، عید تو بعد اے پریشانی کونی ہوئے گی تو کینوں کہ 5 روزے چھڑے سان تے رکھنے نے کیویں کرنے نے جی وہ بڑے مشکل ہو جاندے نے جی، سنیں جی تے اے وے کہ جماعت نال رکھنے کام جڑا ہے نا وہ سوکھا ہو جاندے، کدی طرف ہی ایندے وچ جی۔ اچھا جی خاص کر کے عدم مضرت کے وقت، ہن اج دے دور وچ بیٹھو جڑا نا جی بے باہر الٹا گرمی ہے تے جڑا نا بس وچ بیٹھے تو نے تے اسی لایا جی ہیں، اے گل ہے جی خاص کر کے سنیں ہی، اور شاہد اس کے لیے یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کثیر آپ کے اصحاب سے روزہ رکھا تھا رمضان میں، سفر غزوہ فتح مکہ کے سفر میں، اور چونکہ رمضان سفر سی وہ سفر میں سونا بھی روزہ رکھے تو خاص کر کے اگر سفر موسم سردی دا ہوئے اور روزے 12 مہینے ہار دنے نہ ہوندے تو سردی دے وچ سفر چ بھی ایڈی تکلیف کوئی نہیں ہے گی جی، سنیں جی آپ پنڈاں دے لوگ کਣکاں وڈ کے بھی روزے رکھ دے سن، کچھ بھی نہیں سی ہوندا جی، گانے پیچھے ٹر کے سارا دن تو نہ روزے رکھے، سچی گل ہے کنے بندے نے مینوں یاد ہے ساڈے پنڈ دے جنہ شرطیہ ساری زندگی انہاں دی زندگی جاخر جن دی عمر 70 سال ہے 2 بار روزے آئے نا گرمیاں چ کوئی نہیں آیا جی، سارے گرمیاں چ انہاں ایک روزہ نہیں چھوڑیا جی، کام بھی سارے کیتے جی۔ چلو جی رواہ البخاری، اور اگرچہ افضل ترک ہے مطلقاً لما واقعے ولو کان الافضل
کی گیا ہو گیا بھائی کدھر گیا دماغ جب جزی نکل گئی بھائی اگرچہ افضل جو ہے وہ ترک ہے مطلقاً بوجہ اس کے جو واقعہ ہے اس میں جی بھائی افضل جو ہے نا وہ کی ہے کیوں ہے ہاں متعلق کہہ رہے وہ گل سے دماغ ہی نکل گئی اگر یہ سونے روزہ رکھے اگر ہوتا افضل ترک مطلقاً تو البتہ نہ واقعہ ہوتا یہ کام سرکار سے بتائیں تو میں کہہ رہا وہ گل کہڑے پاس گئی کہ بھئی جڑا سونے کام کیتا ہے اگر مطلقاً روزہ نہ رکھنا تو سونے تو افضل کام کر دینے غیر تو نہیں کر دے جی تو لہذا پتہ لگا بھی مطلقاً روزہ تر نہ رکھنا افضل نہیں ہے یہ تاں جے مشقت ہوئے تا کی ہوئے مشقت ہوئے جی تے اس وقت آندے سن تو کوڑے تے سفر کیتا اٹھتے تینوں کڑی تکلیف ہے تے ہون نسلیوں ٹھنڈیاں جہازاں میں تے ٹھنڈیاں بساں میں سفر تے گھر مڑ کے آ گئے جے گرمی ہوئے تے اسی چل پیا پکھا چل پیا ٹھنڈے پانی نال نہا لیا کیڑی تکلیف ہے جی وہ جی پیاس کچھ تو لگنی نسلیوں روزہ کچھ نہ کچھ دے نال ہونا ہی ہے جی جی اچھا جی اگے دھیان کرو بے ولا کا مسئلہ مسافر جنہاں نے روزہ نہ رکھنے دی اجازت ہے رمضان گیا گزر رمضان ان بعد کی کرنی ہے جس لئے اے مسئلے ختم ہو گئے تو نہ قضا کرنی ہے اور نہیں قضا اگر فوت ہو گیا شخص اپنے سفر میں یا اپنی مرض میں تے ستے یعنی نہیں واجب فدیہ اے مطلب ہے سوال ہے تو فوت ہو گئے تو فوت قبر تے قضا کریں کہتے ہیں مطلب ہے کہ فدیہ واجب نہیں فدیہ بھئی جڑے روزے رہ گئے انہاں دا بھی پچھلے فدیہ دین تو وصیت کر کے جائے اے گل کیونکہ او تاں ذمے آنے سان جی عید تو بعد ٹائم ملدا او تو سفر وچ کی ہویا ہے فرض کرو رمضان گزر گیا ہے اگے شوال بھی سارا سفر چیئے تے اتھی فوت ہو گیا ہے یہ تو گھر آنا ہے تو دن شروع ہونے میں قضا دے وہ سمجھ آ رہی ہے اور اگر صحیح ہو گیا مریض کیا ہو گیا یا مسافر مقیم ہو گیا کچھ دن آیا وہ کچھ دن ٹھیک ہویا پھر فوت ہو گیا پھر وہ جڑے دن روزے سن کو نہیں رکھے مثلا بھئی 5-6 دن مل گئے تو روزے کو نہیں رکھے ہون فدیہ دے اس کی طرف سے اس کا ولی اتنے دنوں کے اندازے کے ساتھ جو اس سے فوت ہو گئے ہیں اگر زندہ رہا بعد اس کے بے قدر ہی وگرنہ فبے قدر ہما ان دونوں کے اندازے کے ساتھ وہ دونوں کون یعنی بے قدری صحت والے قامت بے احماد مر جائے مطلب کیے کیونکہ جب فوت ہو گئے 10 دن کی ہو گئے پس اقامت کی رمضان کے بعد 5 دن پھر فوت ہو گیا تو کتنے روزے ذمہ آئے اور یا صحیح ہو گیا مریض رمضان کے بعد کتنے دن روزے کتنے ذمہ نے ٹوٹل ہی 10 نے ٹوٹل دی مرنے جی انگریزیاں شروع کر دے ہوں سما ماہتا پھر فوت ہو گیا وہ تو 5 دن تو ملے ہی کوئی صرف 5 دن ملے نے پس لازم ہے اس پر فدیہ 5 دنوں کا فدیہ 5 دنوں کا اور شرط کی گئی ہے فدیے کے لیے وصیت کرنا وصیت کرے گا تو تاں پچھلیاں دے واجب ہے اور وصیت بھی کتنے وچ اور صحیح ہے ثلث سے صحیح ہے وصیت کنے دا کر سکتا ہے اچھا اپنے دی کرنی اور گوانڈیاں دی کرنی دھیان کرو بھائی یار او ولا قضا اتلا متن کو نہیں سمجھ آتا تھلے شرح جانو پچھلا بھول جاندے ہے ادو اگا جانو بھول جاندے جی ولا قضا نہیں قضا یہ حکم کیڑا کہ قضا نہیں جی اگر سفر میں یا مرض میں فوت ہو گیا یہ حکم اگرچہ ذکر کیا ہے اس حکم کو ان کے اکثر نے کس میں اے 2 دے ذکر کیتا نہیں جی لیکن نہیں مختص 2 کے ساتھ بلکہ یہ حکم شامل ہے حامل اور مردہ کو بھی
یعنی جن نے بھی شرعی عذر دی وجہ تو روزے نہیں رکھے تے بعد وچ وقت نہیں ملیا تے مر گیا اس اُتے انہاں دی قضا کوئی نہیں، یعنی انہاں دا فدیہ کوئی نہیں، انہاں دا اے مطلب ہے جی یہ سارے اندر وچ داخل دھیان کرو یار۔ بالجملہ معذور عذر مبیح للفطر کے ساتھ، یعنی معذور اس عذر کے ساتھ جو عذر مباح کرنے والا ہے روزہ نہ رکھنے کو، یہ جو معذور ہے جب فوت ہو گیا اپنے عذر کے دنوں میں اور نہیں پائے اس نے عدۃ من ایام اخر، تو نہیں واجب اس پر فدیہ اپنی قضا کے عوض، وجہ اس لیے کہ فدیے کا وجوب مبنی ہے وجوب، اور قضا کا وجوب مبنی ہے قضا پر قدرت کے تحقق پر۔ سنیں جی قضا دی قدرت پاوے گا تو تو جی اس کام میں جی فوت ہو گیا قدرت نہیں ملی تو قضا ذمے کو نہیں آئی جی، جیسا کہ تحقیق کی ہے اس کی باہر وغیرہ میں۔ اچھا جی ہوں اگلا مسئلہ ٹورا جی فدا والا، فدا عنہ باوجہ قول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کیڑا کہ وہ شخص جو فوت ہو گیا اور اس پر روزہ ہے پس چاہیے کہ کھانا کھلائے اس کی طرف سے مکان کل یومن، ہر دن کی جگہ ایک مسکین کو، یا کھانا کھلایا جائے اس کی طرف سے، فل یطعم، تو کھلانا کنے ولی نے۔ اخرجہ البہقی والدارقطنی ورواہ ترمذی وابن ماجہ بسند ضعیف۔ اے تے نا موقوف جناب عبداللہ بن عمر تے، تو دوجی سند نال جڑا مرفوع اس میں ذرا کوئی راوی ضعیف ہے جی، وہ مرفوعاً الی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اچھا جی بعد انعاش بعدہ، یعنی بعد اقامت کے یا بعد صحت کے یا بعد رمضان کے، سارے معنی بن سکتے ہیں۔ اور بے قدر ہی یعنی بے قدر ایام فات صومها عنہ، جی اگو ساری وضاحت آ گئی ہے۔ او وشورتا او وصیتو وشورتا بصیغۃ المجہول، ضمیر اس کی ہوا ضمیر لوٹتی ہے کدھر؟ شرط کیا گیا ہے لہا فدیے کے لیے، جی او شورتا لہا و نائب فعل لہا جڑے جی جی بھئی فدیے کی طرف اندی ضمیر نہیں لہا دی ضمیر ہو، اور غرض دھیان کریں جی یہاں سے غرض کیا ہے؟ غرض وجوب فدیہ، کون؟ بھئی ولی اتے فدیہ دینا واجب کدوں، یعنی شرط کی گئی ہے وجوب فدیہ کے لیے ولی پر، کیا شرط کی گئی ہے؟ عیسیٰ مرن والا وصیت کرتا، اور وہ عیسیٰ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وصیت کرے فدیے کے ساتھ اپنی موت سے پہلے، کیونکہ فدیے کا اصل وجوب تو خود اس کے اپنے اوپر ہے، اور جن ذمہ نے نماز روزے اصل تے فدیہ ہوں دے ہوتے ہیں، اور ادائیگی اس کی ولی پر ہے بطورے، تو جدوں ولی ہوں دا نائب ہے نا تو پس نہیں واجب ہوگا ولی پر فدیہ دینا مگر مرنے والے کے امر کے وقت فدیے کے ساتھ، وہ امر کرے گا تو تاں واجب ہوئے گا جی جی، کیونکہ پس اگر نہ وصیت کی اس نے فدیہ فدا کے ساتھ اور ادا کر دیا فدیہ ولی نے اپنی طرف سے، تو یہ تبرع ہوگا ولی کی طرف سے، امید کی جاتی ہے اس کی قبولیت کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ یعنی آخری جڑی غلطی کر کے جا رہے ہو وصیت بھی نہیں کر کے جا رہے ہو، اور تو پلے بن جاؤ باجے جائے اور لکے مان، بھی جڑی آخری وہ غلطی کر کے جا رہے ہو یہ جا رہے ہیں کہ کم از کم وصیت واجب سی کر کے جانا،
ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਬਰੋ ਜੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਆਖਰੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਏ ਕਿ ਵਸੀਅਤ ਕਰੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਵਾਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੀਵੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਵਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਜੀ? ਵਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਜੀ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵਸੀਅਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਸੁਲਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 5 ਏਕੜ। ਉਹ ਅੱਬਾ ਕਹਿ ਜਾਵੇ ਆ 5 ਕਿੱਲੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਫਿਦਿਆ ਦੇਣਾ, ਲੈ ਪਿਓ ਲੱਗ ਗਏ ਜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਰਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਭਈ ਅੱਬਾ ਤੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਕਬਰ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਜੀ, ਕਿ ਮੁੱਲ ਵੈਸ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ? ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀ। 3 ਮੁਰੱਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸੁਲਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਮੁਰੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਲਾਣਾ ਗਰੀਬ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਜੀ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਮਕਾਮਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁਰੱਬਾ ਮੈਂ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਈਏ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਮੁਰੱਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮੁਰੱਬੇ ਦੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲੀ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁੱਤੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਵਸੀਅਤ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸੁਣੀ ਸੀ ਐਬਟਾਬਾਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਸ਼ਫਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਕਈ ਪੱਕੀ ਨਾ ਚੌਕੀ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਉਸ਼ਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ 9 ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰੀਅਤਾਂ ਦੀ, 1 ਹਿੱਸਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰੋ 1 ਹਿੱਸਾ ਮੇਰਾ ਤੇ 9 ਹਿੱਸੇ ਅੱਲਾ ਦੇ, 9 ਗਰੀਬ ਬਣ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਜੋਗਾ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸੁਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਬੋਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਢਿੱਲ ਲਾਇਆ? ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਉਗਾਈ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ 9 ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਲਕ, 1 ਦਾ ਅੱਲਾ। ਇੰਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿਓ ਵੀ 1 ਹਿੱਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ 9 ਹਿੱਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਇਹ ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ। ਤੇ ਵਰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਸ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਈਦਾ ਥੱਲੇ ਝੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਝੱਗ ਵੇਖੀ ਬਹਿੰਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਸ। ਅੰਬਾ ਚੋਣ ਲੱਗਾ, ਬੰਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਚੋਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੜਵਾ ਜੇ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਝੱਗ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰ ਰੱਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਸ ਸਾਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਧਾ, ਉਹ 10 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ 5 ਕਿਲੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵੇ ਨਿੱਕਿਓ, ਓਹੋ ਉਧਰੋਂ ਵੇਖ ਜੀ। تو اللہ اکبر اللہ اکبر وَيَصِحُ مِنَ الثُّلُثِ، یعنی میت کے مال کے ثلث سے، لیکن یہ ثلث کٹنا ہے اس کی تجہیز تکفین کے بعد، بندوں کے قرضوں کے پورا کرنے کے بعد، بندوں کے بعد کیوں؟ بوجہ مقدم ہونے بندے کے حق کے اللہ تعالیٰ کے حق پر ادائیگی میں دلیلاں وکھری وکھرے نال جوڑنیاں نہیں، بندے کے محتاج ہونے کی وجہ سے اور اللہ کے غنی ہونے کی وجہ سے۔ باہر یہ دلیل پڑھی ہے جی۔ تو یہ جو نماز روزہ یہ اللہ کا حق ہے، پہلے بندوں کا حق جو قرض ہے وہ نکالنا ہے، تو بعد میں ثلث سے جو ہے نا وصیت جاری کرنی ہے جی۔ تو اندہ بھی طریقہ پڑھے سجے کہ بار بار دہرانا انج بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہدی پے نے کی پکڑتے ہیں، پر اندر کرم نو جڑا جی امیداں لا کے کہ یا اللہ جی معاف کر دے جی جی میرے سمیت میں سر فرست شاید کوئی ہو جا شاگرد ہوئے جن نے استاداں دے فوت ہونے تو بعد اپنے کوئی پیسے 50,000 60,000 لکھ لے کے تے جڑا نا کوئی بندہ بہا کے تے بھی جڑا احتیاطن
ਬਈ ਕੋਈ 5 10 12 ਵਾਰੀ ਇਸ ਲੱਖ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਛਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਸਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹ ਕਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਯਾਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੌਲੀ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਈ ਮੌਜ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੌਲੀ ਲੁਕਮਾਨ, ਇਹ ਮੌਜ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਹ ਮੌਜ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਉਹ ਮੌਜ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਭਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਹੈ ਵੇ ਜੀ, ਅੱਬਾ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ, ਨਾਨੀ ਨਾਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੋਹਸਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਪੈਸੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਲੇ ਦੀ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹੈ ਵੇ। ਚਲੋ ਇੰਜ ਨਾ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਗ ਪਕਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੱਬਾ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਭਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਦੇਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਆਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮੀ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਚਾਵਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਚਾਵਲ ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਫਿਰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਗਿਣ ਲਵੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ 50 ਬੰਦੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਚੋਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। اور کدھر گیا وہ، اچھا جی، اور سنا جی اور تحقیق ثابت ہے اپنی جگہ میں کیا کہ بائیں طور کے وصایا کو نافذ کرنا محض ہوتا ہے کس سے؟ ثلث سے ہوتا ہے، زیادہ نہیں، ایک مسئلہ پڑھے آجے، اور اگر زیادہ کرے ثلث پر تو نہیں نافذ ہوگا مگر وارث کی، وارث آکھنا سی یار سارے اپنے کارو ابا جی پڑھا کے سانو چنگا بڑے افسر بنا دیتا، لکھ روپیے لینے آ جڑا ابا جی دا مکان ہے تا جڑے 2 پلاٹ سارے بیچو یار، بیچ کے سارا فدیہ دینے ابا جی دا، جی تو کر سکتے ہیں۔ اور فلو لم یکن لو، اور اگر نہ ہو اس کے لیے وارث کوئی نہیں ہے تو نافذ ہو جائے گی وصیت کل مال سے۔ ایک مسئلہ سمجھ لے آجے، اگر اس کا وارث کوئی نہیں ہے، وارث اور ذوی الارحام تک جننے بھی بندے نے، او مولا علی طاقت، او مولا موتک تو ہن کوئی نہیں، باقی نے جڑے نسبی رشتہ دار نے وہ ذوی الارحام تک چل دے نا، وہ نانکے والے پاسے بھی اتوں تک کوئی نہیں ہے گا، تے ہون اے اپنے سارے مال دی کدے وصیت کرے تے ہو جائے گی جی۔ اور تفصیل اس کی کتاب الوصایا میں ہے، مسافر کا روزہ رکھنا، ایسا مسافر کہ نہ نقصان دے اس کو روزہ، تو یہ روزہ مسافر کا کیا ہے؟ احب ہے، چنگی گل ہے۔ اگلا مسئلہ اور نئی قضا، اگر فوت ہو گیا اپنے سفر میں یا اپنی مرض میں، یعنی نئی واجب فدیہ، اچھا جی، اور اگر صحیح ہو گیا یا مقیم ہو گیا پھر فوت ہو گیا تو ہون فدیہ آ گیا، پس فدیہ دے اس کی طرف سے، اس کا ولی اس کے اندازے کے ساتھ جو فوت ہو گیا اس سے، اگر زندہ رہا بعد اس کے قدر کے ساتھ، یعنی اگر برابر زندہ رہا، 10 دن دے روزے سن تے 10 دن ہی زندہ رہا صحت نال، 10 دن مقیم ہو گیا پورا، تو ہن پورا فدیہ ہے، سنیں، وگرنہ دونوں کے اندازے کے ساتھ، اور سمجھ گئے ہیں، یعنی بے قدری صحت والی اقامت۔ ہن اگلی جزی بنائی ادھی، اس واسطے کہ پہلے تو واضح نہ باجے ہو بے 10 دن روزے قضا نے تو 10 دن انہوں صحت ملی ہے، تو اتنے ان کو مثال دین دی ضرورت ہے، 10 دن پورے ذمے آ گئے نے، یہ مطلب ہے۔ تاں واسطے ادھی والی مثال سمجھے جی بھائی اللہ فبے قدر حالی کیڑی، کہ کیونکہ جب فوت ہو گئے 10 دن بذمے 10 روزے آ گئے، پس مقیم ہوا، صرف ایک مقیم دی گل ہے، صحت مند ہویا، حاملہ مردہ ساریاں بچے جے، مقیم ہوا رمضان کے بعد 5 دن، پھر فوت ہو گیا،
یا صحیح ہوا رمضان کے بعد 5 دن پھر فوت ہو گیا تو پس لازم ہے اس پر فدیہ 5 دنوں کا، اور شرط کی گئی ہے فدیے کے لیے عیسیٰ، اور صحیح ہے ثلث سے بفدیہ تو وفدية كل صلاة كصوم يوم والصحيح هو الصحيح وعند عند البعض فدية صلاة كصلاة يوم واحد كفدية صوم يوم. چلو جی، اور فدیہ ہر نماز کا مثل ایک دن کے روزے کے ہے، یہی صحیح ہے. سنیں پورے روزے دا جڑا فدیہ ہے نا وہ ایک نماز دا اونا ہی فدیہ ہے، یعنی 5 نمازاں دے 5 فدیے. سنیں جی کہ کو نہیں سنے؟ بسم اللہ. اور بعض کے نزدیک فدیہ ایک دن کی نمازوں صلاۃ و یوم واحد، بے بعض کے نزدیک ایک دن کی نمازوں کا فدیہ جیسے فدیہ ایک دن کے روزے کا 5 نمازاں دا ایک فدیہ، 5 نمازاں دا فدیہ ہے. جی بعض کے نزدیک سچ جھوٹ نہیں بولنا. جیلا گل سنی اندر یہ گل بھج کے نہیں بڑی ایسا اوکھا ہے. آئی بیماری ہے ساری جڑی نا جی اے کمزوریاں دی جی کمزوریاں دی اے نشانی ہے جی. بھئی جتھے پیسے بچدے ہون نا اودے بھج کے سوچدا جانا اے ساڈی شاہ جی بنیادی کمزوری ہے جی. جتھوں اسی بہت سارے اچھا کما تو رہ جانے. ہو ویکھو ادھروں کصوم یوم بن پہ قال فی البحر. خلاصہ یہ کہ وہ شے جو ہو عبادت بدنیہ کیا ہو پس بے شک وسیع کھانا کھلائے اس کی طرف سے اس کی موت کے بعد ہر واجب سے مثل فطرانے کے مثل اوتھے ولی اتے اس ہر عبادت دے بدلے جڑا نا جی ہر واجب دے بدلے ایک فطرہ ہے، ایک فطرہ ہے. اور مالیہ جیسا کہ اور والمالیات اور عبادت مالیہ کی جیسا کہ زکوٰۃ ہے تو نکالے میت کی طرف سے قدر واجب کو. ہون فدیہ نہیں ہونا، ہون جنی وہ زندگی دی زکوٰۃ بندی ہے نا وہ ساری نکالے. اور سمجھے پہ کوئی نہیں. باہر اور رائے کے اندر یہ وضاحت کی ہے بدنیہ عبادت بدنیہ میں تو یہ ہے کہ ہر واجب کے بدلے ایک فدیہ، لیکن اگر وہ عبادت مالیہ ہے جیسا کہ تو اب کیا کرے جتنی بنتی ہے، جتنے فطرانے رہ گئے ہیں، جتنی قربانیاں رہ گئی ہیں، جتنے عشر رہ گئے ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ مالیہ ہیں. تو یہ اتنے پورے دینے ہیں، یہ اتنے اور عبادت 3 قسم بدنی محض مالی محض تے عبادت مرکب بدنی مالی سے. جیسا کہ اس کا کیا کرنا ہے؟ حج کرائے ولی میت کی طرف سے رجل کو میت کے مال سے، ان دے مال چکی کرے حج کرائے. حج دے باب جو مسئلہ آئے گا بقاعدہ انشاءاللہ تو بھی اے طریقہ دسے باہر و ریک کے اندر 3 باتاں آ گئی ہیں تو 3 دا قانون آ گیا. سمجھے ہی؟ اچھا جی. او وعند البعض فدیاتن کی، اور یہ قول ہے محمد بن مقاتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اولاً، پھر رجوع کر گیا آپ اس سے جیسا کہ سراج المحاج میں ہے. اور فدیہ ہر نماز کا جیسے فدیہ ہر دن کے روزے کا، یہی صحیح ہے. یہی بسم اللہ الرحمن. اور بعض کے نزدیک فدیہ
ایک دن کی نماز کا، جیسے فدیہ ایک دن کے روزے کا، وَيَقْضِي رمضان وصلا وفصلا فإن جاء رمضان الآخر صامه ثم قضى الأول بلا فدية وعند الشافعي رحمه الله تعالى يجب الفدية. صبر اچھا جی، رمضان دے روزے قضا ہو گئے نے اور قضا کرے رمضان کی وصلاً بھی اور فصلاً بھی، کٹھے رکھے تامی ٹھیک ہے، وقفہ کیتی آوے تامی مسئلہ مک گیا۔ پس اگر آ گیا اگلا رمضان تے اجے روزے پچھلے کوئی نہیں رکھے تو سامہو، اس رمضان کے روزے پہلو ادا رکھے، وہ پچھلے قضا نہیں ہو سکتے، پھر قضا کرے اول کے۔ اب یہ اگلے رمضان تک لیٹ کیتا، پھر اگلا ادا، ہن اس تو بعد پچھلے رمضان دے قضا، لیکن فدیہ کوئی نہیں ہے گا، صرف روزے ہی قضا کرنے نے، فدیہ بلا فدیہ۔ اور عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انی لیٹ کرے گا تے نال فدیے بھی دینے نے، فدیہ بھی واجب ہے۔ اوے ہے میں ادھر بیخو بلا بھی وصلاً و، یعنی جائز ہے یہ کہ قضا کرے تتابعاً جی، یا قضا کرے مع، وہ سمجھ آؤندی پہ یہ کچھ کیوں؟ بوجہ ظاہر اللہ جل جلالہ کے فرمان کے فعدۃ من ایام اخر، ان دے وچ تتابع دی قید کوئی نہیں۔ اور تحقیق سوال کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس مسئلے کے بارے میں بھی، سونے اور روزے قضا، فرمایا اگر چاہے اگر چاہے وہ تو پے در پے رکھے روزے، اگر چاہے تو تفریق کرے ان کی۔ اخرجہ دارقطنی والبہقی۔ او دیکھ لو ام محمد ابن المنقدر قال، فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوال کیے گئے ان تقطیع قضاء صیام شہر رمضان، جی شہر رمضان کے روزوں کی قضا کی تقطیع سے، تقطیع کا معنی بھی قضا کرنے کا طریقہ، تو پس فرمایا یہ الیکا تیرے سپرد ہے، جی یہ جی میں تیری مرضی ہو، کٹھے رکھ، تیری مرضی وکھرے رکھ۔ سونے نے ایک مثال دے کے پوچھا، فرمایا آرائیتا، اے سائل مجھے یہ بتا، اگر ہو تمہارے کسی ایک پر قرضہ، پس ادا کرے درم یا 2 درم، پھر وقفہ کرے، تو کیا نہیں ہوگی یہ ادائیگی؟ بینج کر کے قرضہ ادا نہیں ہو جائے گا؟ ہوگا تک نہیں؟ جواب کی ہے ہو جائے گا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے یہ کہ معاف کرے اور بخش دے۔ سمجھے ہی کہ کوئی نہیں سمجھے حدیث؟ اے شاباش جی، اوکے بیخو اوکے دے گئے تو کی شے تاجب الفدیہ، تو اے بکن کے نزدیک ہے، روزے بھی قضا کرنے نے اگلے رمضان تو بعد، فدیہ بھی دینا ہے۔ یہی مروی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عند دارقطنی وغیرہ، اور روایت کیا گیا مرفوع ایسی سند کے ساتھ جو ثابت۔ ہم کہتے ہیں میں سونیوں وجوب فدیہ یہاں ان چیزوں سے ہے جس کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ تسی اندے ذمہ 2 شیئیں لا دیتی ہیں جی، شاید ایک ہوں یا فدیہ ہے یا قضا ہے جی، ایک کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ تاخیر قضا جائز ہے اس کے لیے، جی تاخیر قضا جائز ہے، لیس لہ حد، جس کے لیے کوئی حد نہیں ہے بے قضا کنے تک، ساڑھے نزدیک موت تک ٹائم قضا دا،
مثال دیندے نے جیسا کہ تاخیر کرنی نماز کی قضا کی اگلے وقت تک، اگلا وقت آ گیا نے قضا کو نہیں کیتی تو پھر اگلی نماز ادا کرے گا تو پھر اس قانون دے مطابق تو پھر نماز دا بھی فدیہ دے جی، کیونکہ لیٹ چکی تھا سو جی۔ اور وجوب فدیہ کیا ہے؟ بے قیاس تے وینا جیڑا ہوندے ذمہ سی او کرے، کی کرے؟ رکھنا روزہ سی تو کھواندا روٹی پہ ہے تے کی ہے؟ خلاف قیاس ہے نا بھائی، شاید ہی مثل دو ہی ہوندی ہے، یا جڑی شاید دا پتلا ہوندا ہے، یا ہوندی مثل سوری ہوندی یا مثل مانوی قیمت، تے اے روٹی کھوانا روزہ رکھنے دی قیمت تے نہیں بن سکتا جی جی، تے مثل سوری تے ہے ہی نہیں ہے جی، یہ کنی باری پڑھیا یار کی جب ہے۔ اور وجوب فدیہ خلاف قیاس ہے، پس نہیں حکم کیا جائے گا فدیہ کے ساتھ ما جب تک کہ نہ ثابت ہو یہ سنت مرفوعہ سیاح کے ساتھ، لہذا ایسی حکم نہیں لا سکتے جی۔ اچھا جی، اور قضا کرے رمضان کی، اور بچہ کو اور بھی سبق دو پڑھنے نے، وصلاً اور فصلاً، پس اگر آ گیا رمضان آخر تو روزہ رکھے اس کا، پھر قضا کرے اول کا بغیر فدیے کے، اور عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واجب ہے فدیہ، شابہ جی۔ ولا يصوم ولا يصلي عنه وليه ويلزم صوم نفل شرع فيه آداب۔ صبر، اور نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ نماز پڑھے میت کی طرف سے اس کا فدیہ تو دے سکتا ہے، اے نہیں کر سکتا جی بے ان دی جگہ تے کی کرے بے رمضان دے اپنے رکھے تو کوئی شوال جڑنا بیرن دے رکھے جی، نماز اپنی پڑھ کے پھر 4 فرض انہاں دے پڑھے، انہاں دی طرف انج نہیں، مسئلہ سمجھا جے وینا پہ۔ او دیکھو او ولیو ہو، اس لیے کہ نیابت نہیں جاری ہوتی عبادات بدنیہ محضہ میں، کس میں؟ محضہ میں، اور یشہدہ شاہد اس کا قول ہے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کہ نہ روزہ رکھے کوئی ایک کسی، اور نہ نماز پڑھے کوئی ایک، اخرجہ النسائی فی سنن الکبریٰ، اور اسی کی مثل جناب عبداللہ بن عمر سے بھی روایت ہے، اخرجہ عبد الرزاق ایک تلے ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہو کانا، کہ جب سوال کیے گیا اب رجل کے بارے میں جو فوت ہو گیا تو اس پر روزے ہیں رمضان سے یا روزے ہیں نظر کے جی، یقولو تو آپ نے فرمایا نہ روزہ رکھے کوئی ایک کی طرف سے، اور لیکن صدقہ کرو تم اس کی طرف سے، اس کے مال سے روزے کے لیے ہر دن ایک مسکین کو، او ہے او وقالا اتھے تک شرح، اور وقالا مالکن، امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے موطا میں فرمایا ہے، نہیں سنی میں نے یہ بات کہ کسی ایک نے ان میں سے حکم کیا ہو کسی ایک کو یہ کہ روزہ رکھے یا نماز پڑھے کوئی ایک، وہ نہ فرمایا میں پچھلے بابیاں کو گل کو نہیں سنی شاباش۔ اور ویکھو نا تھلے حاشیے تے او ایک نمبر تے او موٹا جا، وہذا مما یؤید النسخ، اور وہ شے کہ امر وہ جو مستقر ہوگی اس پر شرع علیہ آخرن، یہی ہے کہ انہاں دا کوئی کسی دی طرف قضا نہیں کر سکتا، فدیہ دے سکتا ہے۔ سنیں جی وَبِنَاءً عَلَىٰ هَذَا، اور بنا ہن ایک اور حدیث ہے ان دا جواب بھی سمجھا جے، یہ فقہاء دی مہربانی سانو سمجھایا نے جی، اور بنا کرتے ہوئے اسی پر
حمل کیا ہمارے اصحاب نے اس حدیث کو کیڑی کہ سونیا فرمایا وہ جو فوت ہو جائے اور اس پر روزے ہوں تو روزے رکھے اس کی طرف سے اس کا اس حدیث دا مطلب یہی سارے بزرگاں دسیا ہے بھی روزے رکھن دا مطلب ہے کہ فدیہ دے وے اخرج البخاری جی اخرج البخاری علی الاطعام قائم مقام صوم حمل اصحابنا حدیثا علی الاطعام القائم مقام الصوم ہے سمجھے نال جوڑنا ہوتے بھی حمل کیا اس کو ہمارے صحاب نے کس پر کھانا کھلانا جو قائم مقام ہے کس کے قضا فی البنایا سمجھ آئی گل دی کہ کوئی نہ اور نہ روزہ رکھے اور نہ نماز پڑھے میت کی طرف سے اس کا ولی یہ جڑا ہے نا حاملہ دے متعلق کرنا ہے اللہ میں حمل کیا ہے ہمارے وہ تو وجہ حوالہ دیتا ہے نا اخرج البخاری مک گیا پیچھے گل جوڑو جی شاہ بٹھو رکھا یلزام چلو جی اور لازم آ جاتا ہے اور لازم ہو جاتا ہے نفلی روزہ جب شروع ہوا اس میں تو لازم ہو جاتا ہے ادا ان اور اگر توڑ دیا تو لازم ہو جاتا ہے قضا ان نفلی روزے کی گل شروع ہو گئی یعنی واجب ہے مولی ہاشم پر تمام نفلی روزے کا اور اگر حلوہ وے کے اس نے توڑ دیتا ہے تو واجب ہے اس پر قضا لازم ہے کو سمجھ آئی گل دی او بے خدروں قولو صوم نفل مراد نفل سے وہ روزہ ہے جو شرعاً فرض نہیں ہے اور لہٰذا یہ سنت کو بھی شامل ہے سنت روزے ہیں کہ نہیں 12 مہینے میں کچھ ہیں کہ نہیں محرم دا روزہ اور بھی تو لہٰذا انہوں بھی شامل ہے سو انہوں نے بھی یہی حکم ہے جی اچھا جی یاجب علیہ کی اشارہ اس بات کی طرف کہ نہیں مراد بلزوم الاداء لزوم ہو ابتدان لازم نہیں ہے گا ہوں تو نفل پڑھے نہ پڑھے تینوں اجازت ہے روزہ رکھے نفلی نہ رکھے تیرا اختیار ہے بلکہ بقاء مراد ہے کیا مراد ہے اے یاجب علیہ اتمامہ اے واجب ہے سمجھے ہی تے قولہ اتمامہ لقولی جل جلالہ ولا تبطلوا اپنے اعمال باطل نہ کرو توڑ چاڑو تے وقولہ جل جلالہ اتم الصیام الی اللیل جو روزہ رکھ لو وہ تینوں شام تک لے چلو سنے ہی اے شابس قولہ افسادہ عذر کی وجہ سے یا اور اسی طرح جب فاسد ہو گیا روزہ حیض کے عارض ہونے کی وجہ سے اے روزہ بھی عورت نے بعد قضا کرنا ہے قضا فی النہایا فعلیہ جے کرن کی کیتا تو اس سے پس کا باوجہ اس کے جو روایت کی گئی یہ بات کہ جناب عائشہ صدیقہ جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں روزے دار تھیں نفلی پس ہدیہ پیش کیا گیا دونوں کی بارگاہ میں طعام کا تو دونوں نے روزہ افطار کر دیا پس فرمایا دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قضا کرنا ایک دن کا اس کی جگہ ان دی جگہ تھی اخرجہ مالک و نسائی و ترمذی وغیرہ ماں بے طرق متعددہ جو بعض کو مضبوط کر دیتے ہیں جن حدیث حسن چلی ہو جاتی ہے اور دوبارہ بیک تھلے عاشد بیڑا پہ ہیں عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ ہدیہ بھیجا گیا میرے لیے اور جناب حفصہ کے لیے طعام کا اور ہم روزے دار تھیں تو پس ہم نے روزہ افطار کر دیا یعنی کھانا کھا لیا کھانا
ਖਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ ਖਜੂਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਸਹਿਰੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਏ। 3 ਪਰਾਠੇ ਤੇ 2 ਕੱਪ ਚਾਹ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ 1.5 ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਤ ਖਾਣਾ ਆਵੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਗਾਲਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰੀਨੇ ਕਿਆਸ ਏ, ਲਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਪਰਾਠੇ ਖਾਦੇ ਜਨਾਨੀ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੇਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਸਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੋਲ ਚਾਹ ਮਸਲਾ बनना है। तो फिर तशरीफ़ लाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम। तो हमने आपकी बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हदिया दिया गया हमें एक हदिया, पस ख्वाहिश की हमने उसकी, पस हमने रोज़ा इफ्तार कर दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम ने फरमाया, ला इंज नहीं सी करना, अगा वखरा जे मतलब नाल जोड़ दियो। सुने ही अलैकुमा सौमम मकानहु यौमन आखरा। सुने ही बई तुहाडे उत्ते उस दिन दे बदले विच एक होर दिन दा रोज़ा है वे जी। और चलो जी, और ओके दे गया है कित्थों, और लाजिम है नफली और लाजिम हो जाता है नफली कि लाजिम है नफली रोज़ा, लाजिम हो जाता है कि शुरू हुआ उसमें लाजिम हो जाता है। अदाअन और कज़ाअन इंज मन है, यानी वाजिब है उस पर इत्माम उसका, पस अगर फासद कर दिया तो लाजिम उस पर कज़ा, लाजिम उस पर कज़ा। चलो